بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، ایک تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان اور پورا ایشیا پیسیفک سے ریلیٹڈ ایک ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک جاری کیا ہے، جس میں پاکستان کے گروتھ کو انہوں نے نیچے کر دیا ہے اور انفلیشن کو اوپر کر دیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ مڈل ایسٹ کے کرائسس کو قرار دے دی ہے. اس میں ایک دو بڑی خطرناک باتیں ہیں، وہ میں اس کا ذکر کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ دوبارہ سے چھڑ گئی ہے. اٹیکس ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پرولانگ ہوتا ہے یا جو ٹیکنیکل لیول کی ٹاکس ہیں وہ دوبارہ سے ریزیوم ہوتی ہیں. اس کے بارے میں آپ کی رائے جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور ریلیونٹ ہوگی. اور تیسرا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بلوچستان میں سچویشن ہے اوور آل، اور جس کے بارے میں کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے گفتگو بھی فرمائی ہے، تو اس کے بارے میں ہم آپس میں ایک مکالمہ جو ہے وہ آج کریں گے. سب سے پہلے آ جائیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا جو ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک جاری ہوا ہے اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے. میں اس میں ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر آپ کی رائے جو ہے وہ میں اس پہ کروں گا. تفصیل سے آپ بتائیں تھوڑا سا. دیکھیں، بنیادی طور پہ انہوں نے جو پاکستان کا گروتھ کا ٹارگٹ ہے اس کو لوور کر دیا ہے. وہ 3.7، آپ کو پتہ ہے پچھلا جو مالی سال تھا اس میں بھی 3.7 تھا. اگلے مالی سال، یہ جو موجودہ مالی سال ہے 26-27، اس کو بھی 3.7 قرار دے دیا. دو وجوہات بیان کی ہیں انہوں نے. ایک انہوں نے کہا ہے کہ مڈل ایسٹ کا جو کرائسس ہے اس کی وجہ سے یہ اثرات ہو سکتے ہیں. دوسری بات انہوں نے کی ہے اور وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ریمیٹنسز جو پاکستان کی باہر سے آتی ہیں، بیرون ملک پاکستانی بھجواتے ہیں، ان میں انڈیکیشن یہ دیا ہے کہ شاید اس میں کمی ہو سکتی ہے. صحیح. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس میں ایک اور بھی ریلیونٹ بات ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک جو حکومت کا پی آر آئی انیشیٹو تھا، پاکستان ریمیٹنس انیشیٹو، اس کے لیے جو بینکوں کو اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو، ایکسچینج کمپنیز کو جو سبسڈی دی جاتی تھی، منسٹری آف فائنانس نے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کو ختم کر دیا ہے، چونکہ اس کے لیے بجٹ میں کوئی رقم نہیں رکھی گئی. تو یہ جو دو تین فیکٹرز ہیں یہ ریمیٹنسز کو متاثر کر سکتے ہیں. تو اس کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے گروتھ کے ٹارگٹ کو کم کر دیا ہے، 3.7 رکھا ہے. اور جو انفلیشن کا ٹارگٹ ہے وہ جو حکومت نے ٹارگٹ رکھا ہے وہ 8.2 ہے. اس کو انہوں نے جو اے ڈی بی ہے انہوں نے 8.3، یعنی اس کے لگ بھگ ہی ہے وہ. تو یہ وہ دو تین چیزیں تھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بڑی سگنیفیکنٹ ہیں. آپ اپنی رائے مجھے بتائیں کہ یہ جو ریمیٹنسز کے اوپر انہوں نے کوئی زیادہ بات نہیں کی، لیکن انڈیکیٹ جو کیا ہے یہ مڈل ایسٹ کے کرائسس کی وجہ سے کیا پاکستان کی ریمیٹنسز کے اوپر بھی فرق پڑ سکتا ہے؟ بالکل شکریہ جناب. ایک تو سوری میں سوال پہلے کرنا چاہ رہا تھا، اس پہ وہ اینڈ پہ کر لیتا ہوں میں کہ ریمیٹنس کا ظاہر ہے مڈل ایسٹ سے، جس طرح آپ نے کہا کہ ایران والے بحران سے تعلق ہے اس چیز کا، جو گروتھ کی ریشو انہوں نے ڈکلائن کر دی ہے. تو ریمیٹنس کا بھی آبویسلی پاکستان کے ہمارے مڈل ایسٹ میں کتنے زیادہ ملینز کی تعداد میں جو لوگ ہیں، سب سے زیادہ میرا خیال ہے ریمیٹنسز وہیں سے آتی ہیں مڈل ایسٹ سے. جی. تو جس طریقے سے یو اے میں آپ نے دیکھا ایک آپریشن ہوا اور ہزاروں پاکستانیوں کو ادھر بھیجا گیا، اس کے علاوہ جو اور باقی کنڈیشنز چل رہی ہیں ابھی کانفلکٹ کی، اس کے مد نظر میرا خیال ہے ایک محتاط انہوں نے اپنا ایک ریوائز کیا ہے. ایک طرح سے مجھے یاد ہے، ایک یاد کروا دیں بائی دا وے، یہ ورلڈ بینک تھا شاید یا اے ڈی بی تھا جنہوں نے ایک اچھی گروتھ کا ریشو پچھلی اپنی ایک رپورٹ میں انڈیکیٹ کیا تھا پاکستان کے حوالے سے. اے ڈی بی اور ورلڈ بینک دونوں نے کیا. اور جو آئی ایم ایف ہے اس نے اپنا جو گروتھ کا ٹارگٹ ہے وہ 3.5% پہ ہی برقرار رکھا تھا. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی جناب علی کہ یہ ریوائز جو کیا گیا ہے سارا اے ڈی بی کا بھی پلان، وہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب یہ کتنا پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. ظاہر ہے جب آپ انٹرنیشنل ادارے اور بینکس
جب ان چیزوں کو لکھیں گے تو obviously جو اکنامک ہمارے انڈیکیٹرز ہیں اور چیزیں ہیں جو خطرات آنے ہیں آگے، تو ان سے کسی حد تک آپ محفوظ بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ الارمنگ سچویشن پہلے کہیں نہ کہیں ڈسکرائب ہو جاتی پی آر آئی کا پی جو انیشیٹو حکومت پاکستان نے ہاں جی، پچھلے کئی سالوں سے وہ بھی انڈائریکٹلی وہ تو ہم نے بات کر دی کہ اس چیز سے لنکڈ ہی ہے کہ گروتھ کے ماڈل سے وہ لنکڈ ہی ہو گیا، کیونکہ ان کا کہ گروتھ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوگی. لیکن یہ گروتھ کا ماڈل تو دیکھیں کم و بیش وہی ہے جو حکومت بھی کہہ رہی ہے بائی دا وے. تو ایک طرح سے سیدھی سی بات دونوں طرف سے یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ جناب کے بہت زیادہ جو اڑان پاکستان والی صورتحال تھی وہ ابھی ہمیں نظر نہیں آتی ہے. اڑان زیادہ نہیں ہے. دیکھیے اڑان اڑ گئی ہے. حکومت کا جو ٹارگٹ ہے نا اس سال کا وہ 4% آف جی ڈی پی ہے. تو انہوں نے 4% سے بھی اس کو نیچے رکھا ہے گروتھ کو. تو دو چیزیں جو محتاط پلے کی ہے دو چیزیں انہوں نے اس کے لیے بنیادی وجہ اس کی بیان کی ہے. ایک تو یہ مڈل ایسٹ کا کرائسس، اس کے یعنی اسپل اوور ایفیکٹس جو ہے وہ آ سکتے ہیں. دوسرا انہوں نے اس میں جو خاص بات کی ہے سر وہ یہ ریمیٹنسز کا انہوں نے کہا ہے کہ ریمیٹنسز کی جو بڑھوتی ہے اس کو بھی خطرہ ہے، چونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس سال جو ریمیٹنسز ہیں وہ $40 بلین کو کراس کر چکی ہیں. اور یہ جو سال ابھی شروع ہوا ہے جولائی سے 2026-27 اس کے لیے $44 بلین کا ہدف رکھا ہے کیونکہ ریکارڈ تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں نا اس چیز کا. تو اس لیے یہ جو پی آر آئی کا انیشیٹو ختم ہوا کہ جہاں پہ حکومت پاکستان نے پچھلے سال کے دوران کوئی 100 ارب روپے سے زیادہ کی سبسڈی دی تھی اور اس کے لیے کوئی ابھی سبسڈی بھی نہیں رکھی، تو بینکس کے لیے بھی وہ انسینٹیوز نہیں رہے، ایکسچینج کمپنیز کے لیے بھی نہیں رہے، اور اوپر سے یہ جو مڈل ایسٹ کا کرائسس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں یہ حکومت کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے. آج تک پاکستان اگر ڈیفالٹ سے بچا ہے اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن ریمیٹنسز کی ہے. بالکل ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ دیکھیں جن لوگوں نے بھیجنے ہیں وہ تو بھیجیں گے ہی، مجبوری بھی ہے جن کی ہم نے پہلے لیکن جن کی نوکری ختم ہو گئی ہے وہ کیا کریں گے. بٹ جن لوگوں نے ہم نے یہاں کہا تھا کہ چونکہ یہاں پہ صورتحال خراب ہو رہی ہے تو وہ زیادہ تھوڑا سا بھیجتے ہیں کہ یہاں پہ بھی لوگوں کا گزارا چلے. تو یہ ایک مکسڈ قسم کا رجحان میرا خیال ہے رہے گا اس میں. آنے والے سال میں ہم فرسٹ کوارٹر میں یا پہلے 2 کوارٹرز میں دیکھیں گے. جو بات مجھے یاد آ گئی جس پہ میں یاد نہیں کر پایا تھا، معذرت، جو آپ نے سیکنڈ پارٹ کیا تھا اس کا انفلیشن، اس پہ میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. اور جو میرا ایک کہہ لیں کہ خدشہ ہے کہ انہوں نے تو 8.2 اور 8.5 کہہ رہے ہیں، آپ 3 کر دی ہے انہوں نے، لیکن کرنٹ انفلیشن ابھی ہم دیکھتے ہیں وہ ڈبل ڈیجٹ کی طرف جا رہی ہے، بلکہ جا چکی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ انڈر ایسٹیمیٹڈ یا انڈر رپورٹڈ ایک دونوں کا کہہ سکتا ہوں، حکومت کا بھی اور اے ڈی بی کا بھی کرنٹ سچویشن میں یہ ان کا کہہ لیں کہ انڈیکیشن ہے. میرے خیال میں یہ زیادہ جائے گی انفلیشن 8.2 اور 8.5 سے اوور. نہیں، اصل میں اگر آپ ایوریج بھی نکال لیں گے میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے دیں. جو مالی سال ختم ہوا ہے 2025-26 کا، اس میں آن ایوریج انفلیشن 7.4 رہی ہے. لیکن منتھ آن منتھ بیسس پہ دیکھیں تو انفلیشن لاسٹ کوارٹر میں ڈبل ڈیجٹ کے اندر داخل ہو گئی تھی. اس سے پہلے نہیں تھی نا، اس سے پہلے نہیں تھی، اس سے پہلے ڈبل ڈیجٹ سے نیچے تھی. اب پرابلم یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آئل کی پرائسز ہیں جب سے اب ایران کے ساتھ اس کا لنک ہے، آپ نے دیکھا کہ کل سے جو کروڈ کی پرائس ہے کل کے دن، آج میں نے چیک نہیں کیا، کل کے دن 6% اس کے اندر انکریز آیا. یو رائٹ. تو اب یہ دوبارہ سے اسکلیٹڈ پرائسز کی طرف جا رہی ہیں. بٹ بیسیکلی تو یہ بھی لنکڈ ہی اس کرائسس سے ہی ہے نا، انفلیشن بھی. میں اسی لیے اپنا خدشہ اس لیے میں ظاہر کر رہا ہوں، آپ اپنی رائے اس پہ دے دیں کہ یہ جو لاسٹ کوارٹر میں تو بڑھی ہے، تو کانفلکٹ بھی پیک پہ گیا ہے، لاسٹ کوارٹر میں اسٹارٹ ہوا ہے. تو ابھی تو کانفلکٹ جس کی ہم آگے بات کرنے لگے ہیں وہ تو ابھی ہمیں نہیں لگ رہا کہ رکے گا کہیں پہ. تو پاکستان میں ویسے بھی جو آپ کہہ رہے ہیں اوپر ہو گئی کہ نیچے ہوگی، نیچے کی قیمتوں کے پرواہ تو پاکستان میں حکمران کرتے نہیں ہیں، تو اوپر کی کرتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں یہ انفلیشن آگے بڑھے گی ان اندازوں کے مطابق، کم از کم پہلے 6 منتھس میں، جب تک یہ پورا ایشو سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتا. اس کی وجہ ایک اور بھی بتاؤں آپ کو. انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیٹ آف ہرموز کو کلیئر کرنے کے لیے، چونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ سرنگیں بھی بچھائی ہوئی ہیں، اگر وہ سرنگیں بھی آپ فرض کریں کہ یہ پیس اور ٹرینکویلٹی بحال ہو جاتی ہے، فرض کر لیتے ہیں، فرض کریں، تو
اس میں بھی ان سرنگوں کو صاف کرنے میں کوئی ٹائم تو ریکوائرڈ ہوگا. ٹائم ریکوائرڈ ہوگا، پورا 1 2 3 مہینے چاہیے ایٹ لیسٹ ساری سچویشن کو کلیئر کرنے میں. اور اگر لیکن یہ اسکلیٹ کر گیا جو کہ ابھی ہمیں جس پہ ہم بات کرنے لگے ہیں کہ جو ابھی نظر آ رہا ہے ہمیں، کیونکہ یہ ہم پہلے بھی انڈیکیٹ اپنے پروگرام میں مہتاب صاحب کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ میں نے بھی عرض کی تھی کہ یہ اسی طرح چلتے رہنا ہے. یہ کچھ دن سکون ہوگا، کچھ دھمکیاں ہوں گی، کچھ حملے ہوں گے، کچھ یہ ہوگا. کیونکہ جو نیوکلیئر بیٹل تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسرائیل کے کہنے پہ ساری جو انہوں نے کی ایران پہ حملہ، وہ اب بیٹل آف ہرموز پہ آ کے رک گئی ہے. ناؤ اٹ از کالڈ بیٹل آف ہرموز. کیوں کہ وہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ تہیہ کر لیا ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہ جو اب اسٹیٹ آف ہرموز کو میں نے ایران سے آزاد کروا کے رہنا ہے. ادھر ایران نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ یہ ہماری اور عمان کی جوائنٹلی وہ ایک ٹیریٹری ہے، اور یہ اٹس ناٹ انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل ٹیریٹری اور آزاد علاقہ نہیں ہے دنیا بین الاقوامی. تو ہم اس پہ اپنا جو بھی کنٹرول ہے وہ رکھیں گے. اب دیکھیں اسی وجہ سے جتنے بھی ٹارگٹس ہیں آفٹر میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے سائن ہونے کے بعد، تو اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی ٹارگٹس ہیں امریکہ کے، وہ سارے کے سارے جو ان کے نیول ٹارگٹس ہیں، ان کے کمیونیکیشن سسٹم پہ ہیں، ایران کے ریڈارز پہ ہیں، جہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ نیول گرفت ان کی کم ہوگی اور اسٹیٹ آف ہارموز پہ کنٹرول کم ہوگا، کمیونیکیشن کا سسٹم ختم ہوگا، ریڈار ختم ہوں گے، تاکہ وہ جو اسٹیٹ آف ہارموز ہے وہ پرانے روٹ پہ چلی جائے. تو اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج یا بیٹل ہے وہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ نیوکلیئر تو صرف اب بات ہے، اب یہ صرف اور صرف اسٹیٹ آف ہارموز کے حوالے سے اپنا وہ وعدہ پورا کرنے چاہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ جناب اس کو اسی طریقے سے پرانے وداؤٹ اینی ٹال وداؤٹ اینی کنٹرول رن کیا جائے. اچھا، ایک متبادل راستہ تلاش کرنے کی بھی کوشش ہو ایک رہی ہے. بات مجھے بتائیں، یہ جو پاکستان کی ڈپلومیٹک ایفرٹ سے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا تھا، جی اس کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں وہ چل رہے. پاکستان نے کل بھی دیکھیں اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے ایز سالس کہہ لیں، ایز میڈیٹر کہہ لیں، جس میں انہوں نے دونوں فریقین پہ زور دیا ہے کہ جناب علی آپ تحمل کا مظاہرہ کریں اور کچھ اس طرح سے نہ کریں. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران ان کے خیال میں پہلے کسی پروجیکٹائل سے ایک مرحلہ قطری یا سعودی کوئی تھا جہاز جس پہ حملہ ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ایران ایک دفعہ حملہ کرے گا ہم 20 گنا زیادہ حملہ کریں گے اس پہ. اور کل سے جو سینٹ کام نے ریلیز کیا ڈیٹا، اس میں 170 کہتے ہیں ٹارگٹس ہٹ کیے ہیں ایران میں انہوں نے. اس حوالے سے اب ایران بھی آگے سے کلیم کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے. آج چونکہ تدفین ہے وہاں پہ آیت آیت اللہ اللہ خامنائی خامنائی کی کی، تدفین ہے. تو اس کے بعد کچھ صورتحال مزید واضح ہو جائے گی. میرے خیال میں ان کی تدفین جو ہے وہ مشہد میں روضہ ہاں امام بٹ رضا علیہ السلام آبویسلی ایک میں ہے. انگیجمنٹ تو ہے نا اسٹیٹ کی اور گورنمنٹ کی. تو اس کے بعد وہ جو کوئی رسپانس دیتے ہیں. اب ٹاکس کا پاکستان میں جو ہونی تھی ٹاکس، ایک خیال تھا، ہم نے بھی اس دن کہا تھا، آپ نے بھی، میں نے بھی کہا تھا سن کے خبریں، لیکن جو مجھے کچھ ابھی انفارمیشن ملی ہے اس میں ابھی تک تو کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان میں جو ٹاکس کا 3rd راؤنڈ ٹیکنیکل ٹاکس کا وہ اسپیکولیشن ہے. ابھی اس میں کوئی ایسی چیز ڈیولپ نہیں ہو رہی. نہ ہی ہمیں دیکھیں کوئی معروضی حالات ہمیں ایسے نظر آ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں کوئی ٹاکس ہونے کے حوالے سے اگر ہفتے کو ہونی ہے. کیونکہ ایک خبر پہلے بھی چلی تھی مہتاب صاحب جس میں کہا گیا تھا کہ 20 جولائی کو ٹاکس ہوں گی. لیکن اب موجودہ صورتحال میں جس طریقے سے ایک ہارڈ رویہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہو جاتا ہے، ایون یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ MOU از اوور، تو یہ جو ان کی اوور سٹیٹمنٹ ہے یہ سم ٹائمز اتنے زیادہ حالات خراب کر دیتی ہے. پھر رات کو وہ دوبارہ کہتے ہیں جناب علی یو ٹرن لے کے کہ نہیں وہ ڈیل چاہ رہے ہیں، لیکن جب بھی وہ حملہ کریں گے تو ہم جواب دیں گے. تو یہ گزارش کا مقصد یہ ہے کہ یہ خدشہ اب رہے گا آئندہ بھی، کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ ایران کی جو اسٹیٹ آف ہرموز کی پاور ہے اس کو کسی طریقے سے بریک ڈاؤن پہ لایا جائے، ڈائلیوٹ کیا جائے. ڈیلیوٹ. اسی لیے وہ اس کو ایک دھمکی کے طور پہ استعمال کرتے رہیں گے، اور تھوڑا بہت اگر ایران کرے گا تو وہ سارے مل کے. اور اس میں کیا ہوگا، اس میں باقی ملکوں کو بھی ایڈوانٹیج ہوگا. جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز کے باقی مڈل ایسٹ کے باقی جو گلف اسٹیٹس ہیں وہ ظاہر ہے وہ بھی ساتھ دیں گی کہ جناب علی ہاں جی یہ غلط ہو رہا ہے. عمان کو کوشش کی تھی ایران نے ملانے کی، لیکن عمان پہ امریکن پریشر بھی بہت ہے. حالانکہ چین کی طرف سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا ریسنٹلی آئی جس میں انہوں نے کہا کہ جناب علی یہ جو فیس ہے اس کو سروس چارجز کے طور پہ شاید سمجھا جائے گا، اس طریقے سے ٹول ٹیکس نہیں ہوگا. بہرحال ہر طریقے سے اسٹیٹ آف ہارموز کے اوپر ایران کی بالادستی امریکہ اور باقی خلیجی ممالک ابھی تک یہی لگتا ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اور یہی ابھی تک بیٹل فیلڈ رہے گی آئندہ بھی. لیکن ابھی تک ایران کی
اپنے علاقے کے اندر جو بالادستی ہے وہ موجود ہے. وہ آپ اپنی جگہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں نقصان بھی ایران کا ہی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں آف کورس جنگوں میں فائدے تو نہیں ہوتا نا. بہت زیادہ نقصان ان کا ہو رہا ہے. آبویسلی جو آہستہ آہستہ جب ان کے باقی ٹارگیٹس انہوں نے اچیو کر لیے، تو اب جتنے بھی ان کے نیول ٹارگیٹس ہیں وہ کنسسٹنٹلی اگر آپ دیکھیں ہر مہینے کچھ نہ کچھ اگر ہو جاتا ہے 4-5 دن، تو وہ کس حد تک یہ چلے گا آگے. وہ بدتریج ایران کی جو نیول فورسز کو جو خدشہ ہے وہ کمزور کرتے رہیں گے، اور ان کے ریڈار سسٹم کو، ان کے کمیونیکیشن سسٹم کو کمزور کرتے رہیں گے. اور کوئی وجہ اس کی آس نہیں کہ وہاں پہ کچھ فورسز بھی آ جائیں بعد میں اگر زیادہ حالات خراب ہوئے. تو ابھی چلے یہ کوشش کر کے دیکھ لیں. ہاں، بٹ ابھی یہ ساری چیزیں کوشش کریں. ایک کانفلکٹ سہ لیں کہ ہے بھی، اور اس کو ریزالو کرنے کی کوشش بھی ہے، لیکن پھر بھی کانفلکٹ ہے. اب ایسی صورتحال میں تھرڈ راؤنڈ آف ٹاکس کا فیوچر کیا ہوگا، آپ نے یہ ہم نے جب دیکھنا یہ ہے. کنفلکٹ شروع ہوا تھا تو اس زمانے میں آپ کہتے تھے کہ یہ دیکھیے گا چند مہینوں کی یا چند دنوں کی، آپ دیکھیے گا کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ صرف بڑھکے ہیں. دیکھیں یہ صرف میری آپ سن لیں، یہ صرف دباؤ کا ذریعہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اگلا جو مڈ ٹرم الیکشن ہے اس سے پہلے اپنی وکٹری کو وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس میں ناکام ہوں گے. لیکن یہ دیکھنا یہ بھی ہے کہ کیا ایران اس طرح کے جو اسپیسیفک ٹارگیٹڈ سٹرائکس ہیں ان کے نیول کیمپس کے اوپر، ان کے کمیونیکیشن سسٹم کے اوپر، ٹو مینٹین کنٹرول اوور اسٹریٹ آف ہارموز، کیا وہ اس مڈ ٹرم الیکشن تک سسٹین کر پاتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ دیکھنا یہ ہے، بھی ایک دیکھنا چیلنج ہے. ہے. میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، ابھی پتہ چل جائے بٹ گا. اسی ضمن میں اب تھرڈ راؤنڈ آف ٹاکس اب ظاہر ہے 9 کے بعد، ہم نے کہا بریل کے بعد کلیئر ہوگا، لیکن اس سے منسلک چیز ہے بھی اور نہیں بھی. وہ یہ ہے کہ جو شہزادہ محسن نقوی ہیں، انٹرسٹنگلی وہ گئے تو وہ یو این کی کانفرنس ہے نیو یارک میں، وہ مل رہے ہیں، بہت سارے فارن منسٹر سے ملے ہیں، اور یو این کے سیکرٹری جنرل سے ملے ہیں، اور لوگوں سے ملے ہیں. لیکن اس کے بعد انہوں نے جمعے کو کل ڈی سی پہنچ جانا ہے، اور جو میری اطلاعات ہے وہاں پہ ان کی کچھ خاص ملاقاتیں ہیں. اب دو چیزیں اس میں، اب اسپیکولیشن ہے یا جنرل میٹنگز بھی ہو سکتی ہیں ان کی. آئی کینٹ سے، آپ کو پتہ ہے پالیٹکس میں اگر جب تک کوئی موقف نہیں دیتا تو اسپیکولیشن ہی چلتی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے، کیا یہ اس چیز سے منسلک کچھ چیزیں ہو رہی ہیں جو ایران کانفلکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ یہاں بھی گئے تھے، آپ کو پتہ ہے یہ سیپریٹلی بھی گئے تھے 2-3 دن ایران تہران میں. نمبر 1. نمبر 2، کیا یہ کچھ اور بھی ہے اس کے علاوہ جو پاکستان کی سیاست سے جڑا ہوا ہے؟ یہ میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں. آپ کو میں سوال پوچھتا ہوں، آپ کھل کے بات نہیں کر رہے، مجھے کھل کے ذرا پوچھنے دیں. کیا پاکستان میں کیبنٹ کے اندر ری شفل ہو رہی ہے؟ ابھی تک تو نہیں لگ رہا، کہہ رہے ہیں ہو رہی ہے، ابھی تک نہیں لگ رہا. لیکن یہ جو واشنگٹن کی ملاقاتیں ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کیبنٹ کے اندر ریشفل ہو جائے، پرائم منسٹر بھی ریشفل ہو جائے. مجھے نہیں بات نہیں یہ کیا دیکھیں، یا مجھے یہ بتائیں، کیا آپ جو یہ کہنا انٹیریئر منسٹر ہیں جی وہ فارن منسٹر کی جگہ پہ جا کے امپورٹنٹ میٹنگز کرتے ہیں، یہ کیوں گئے تھے وہاں پہ؟ میرا خیال ہے وہ فارن منسٹر کی جگہ پہ نہیں کرتے. کیسے کرتے ہیں؟ وہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کی جگہ پہ جا کے میٹنگ کرتے ہیں. اور میں آپ کو دیکھیں، آپ بتاؤں، وضاحت کر رہے ہیں نا. نہیں میں اب جو ایک لوگوں کے امپریشنز کی بات کر رہا ہوں، یہ کیا یہ بھی اب یہ بھی اسپیکولیشن ہی ہے نا، ہم تو عرض کر رہے ہیں پہلے. کیا وہ کوئی انڈورسمنٹس لینے گئے ہیں یہاں پہ انٹرنل بھی کچھ جو ہم سنتے آ رہے ہیں چیزیں اس وقت؟ مجھے لگتا ہے کہ کیبنٹ کے اندر ریشفل کی باتیں ہو رہی ہیں. نہیں، وہ اپنا وہاں پہ بھی کوئی امریکہ سے کوئی انڈورسمنٹ ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ چل رہی کیا ہے. ویسے جناب پاکستان میں کابینہ کے اندر تبدیلی لانے کے لیے امریکہ کی انڈورسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کابینہ کی تبدیلی کو، تو میں کہہ ہی نہیں رہا، میں تو اس سے بڑی بات کر رہا ہوں بھائی. جو 2-3 مہینے کے اندر کہتے ہیں کچھ چل رہی ہے، معاملات کیا ہے. اور آبویسلی ہی از رائٹ ہینڈ، ہی از فرنٹ مین، ہی از ایوری تھنگ آف فیلڈ مارشل عاصم علی، چیف آف ڈیفینس فورسز. تو ان کے بہاؤ پہ جا کے وہ کیا نیگوسیشن، کیا میرا تو صرف 2 سوال ہے نا. کیا یہ ایران سے ریلیٹڈ ہے؟ کیا یہ جنرل میٹنگز ہے؟ کیا یہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہے؟ یہ جب میٹنگز ہو جائیں گی نہ کچھ تو دیکھیں امریکہ میں بھی خبریں آ جائیں گی. نہیں، اس کے بعد پاکستان میں جو ڈیولپمنٹس ہوں گی اس کے نتیجے میں وہ تو پتہ ظاہر چل ہے جائے جب گا. ہوتا تو نظر آتی چیزیں ادھرتی جاتی ہیں اس لحاظ سے. اب جلدی بات کر لیں، پروگرام ہو گیا لمبا. بلوچستان میں دیکھیں بات کریں، آپ نے کچھ کر ماہ لیا. پہلے بلوچستان میں ایک سنگین صورتحال تھی، آپ کو یاد ہوگا، جب بہت زیادہ کنسسٹنٹ حملے ہوئے تھے، اور 2-3 دن، 2 دن وہ جاری رہے تھے حملے، یاد ہوگا آپ کو. اور یہاں پہ گئے تھے اس وقت فیلڈ مارشل کے جو پھر شہزادہ محسن نقوی وہاں پہ، اب تو وہ ہیں نہیں.
آج یہ اب پرائم منسٹر کل گئے جو ہوئے ڈی ہیں. جی ایس پی آر نے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے اپنی ایک ٹاک کی ہے میڈیا سے، یا ایک پیغام انہوں نے وہاں پہ دیا ہے، اس میں انہوں نے کچھ چیزیں کھلی جو ابھی تک ظاہر نہیں ہو رہی تھیں، جس سے لگ رہا ہے کہ بلوچستان میں کرنٹلی ایٹ دا مومنٹ جب ہم بات کر رہے ہیں تو سچویشن از ناٹ آل ویل. وہاں پہ حالات بہت زیادہ کئی طریقے سے خراب نظر آ رہے ہیں. مثلاً ایک کیڈٹ کالج پہ حملے کے حوالے سے 2-3 دن سے آپ کو پتہ خبر چلتی رہی ہے، لیکن کوئی آفیشیل کنفرمیشن اس حوالے سے نہیں آئی. لیکن جو الارمنگ بات انہوں نے کی کل، انہوں نے 3 واقعات کا ذکر کیا جو پچھلے 3 دنوں میں انہوں نے ہوا ہے. اس میں انہوں نے کہا جی کہ ایک واقعہ میں تو 4 سویلینس کو ٹارگٹ کیا گیا، وہ شہید ہوئے. ایک واقعہ میں انہوں نے کہا جی کہ وہ منگی ڈیم کے قریب چیک پوسٹ ہے ایک وہاں پولیس کا، وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا اور وہاں پہ 9 پولیس اہلکار شہید ہوئے. اور مین وائل انگیجمنٹ جاری تھی. جو الارمنگ سچویشن انہوں نے بیان کی تو فورسز وہاں پہ پہنچ رہی تھی ادھر سے، تو اس دوران ہی ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ کافی ٹائم لگ گیا ہوگا. تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کڈنیپ کر لیے ان کو، یرغمال بنا کے وہ ساتھ لے گئے بہت سارے پولیس مین کو، جن میں سے اب تک جو اطلاعات آئی ہیں 21 کے قریب انہوں نے اس انگیجمنٹ میں مزید شہید کر دیے. 30 کے قریب وہاں پہ پولیس مین، اور ان کے بقول ابھی تک وہ انگیجمنٹ جاری ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اسی دوران کل جب انہوں نے یہ پریس کانفرنس یا وہ ایک نیوز کا کوئی پیغام اپنا دیا، اس میں امپورٹنٹ ٹاک کی، اس میں انہوں نے کہا کہ ایک اور جگہ بیلا کے مقام پہ ایک آرمی کانوائے کو ہٹ کیا گیا BLA کی طرف سے، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ جناب علی 17 کے قریب میرا خیال ہے انہوں نے کہ شہادتیں ہوئی ہیں. ٹوٹل یہ 43 شہادتیں ہوئی ہیں ان 3 دنوں میں، اور ابھی تک انگیجمنٹس جاری ہیں. دیٹ از دی ریزن کہ آج پرائم منسٹر وہاں پہ پہنچے ہیں، چیف آف ڈیفنس فورسز وہاں پہ پہنچے ہیں، اور ایک پوری فل فلیج ایک پروونشل ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں وہی ریزالو جو ہم ہر دفعہ کرتے ہیں کہ جناب علی ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور اسٹیٹ ہے اور دہشت گردی کو ختم کریں گے. میرا تو صرف یہ سوال ہے کہ یہ تو جو کچھ بھی اکارڈنگ ٹو پاکستان آرمی اور پاکستان اتھارٹیز BLA اور TTP دونوں کا نام لیتے ہیں، وہ انڈیا اور افغانستان کے بہاف پہ ایز اے پراکسی کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں. 54 انہوں نے کہا جی کہ ٹیررسٹ بھی مارے گئے ہیں. لیکن یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس چیز سے آگے کی حکمت عملی ہمیں کیا نظر آتی ہے، وہ میں سوال آپ کے لیے چھوڑے جاتا ہوں یہاں پہ. کیونکہ جب بھی کوئی بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے ہم سوائے اس چیز کے نہیں دیکھتے یار کہ ایک اور نیشنل یا پروونشل ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو گئی ہے، اس میں ایک ریزالو کی انڈیکیٹ کیا جاتا ہے، پھر آگے کچھ دنوں بعد معاملات چلتے ہیں، پھر اسی طرح چل رہا ہے. یہ کئی مہینے سے یا کئی ویک سے، ہفتوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ چل رہا ہے. اس پہ آپ اپنی رائے دے دیں کہ اب آگے بھی کچھ کرنا ہے یا اسی طرح یہ چلتا میں رہنا ہے. دیکھیں اس کا واحد حل یہ ہے کہ وہاں کی جتنی پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ اوپن کیا جائے، اور ان کے جو جینوئن کنسرنز ہیں. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس پہ پاکستان میں ہر شخص کی ایک پرسیپشن ہے. وہ پرسیپشن یہ ہے کہ جی بلوچستان میں جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ اس حد تک ٹرانسپیرنٹ یا فری نہیں ہوتے. ایک تو وہاں کی ریپرزنٹیشن کے اوپر سوالات ہیں. وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی ٹرو ریپرزنٹیٹیوز کو انہیں دیا جائے موقع، اور وہ ٹرو ریپرزنٹیٹیوز پھر لوگوں کے ساتھ ایک ڈائلاگ بھی اوپن کریں. مجھے کچھ دوست بتا رہے تھے کہ انہیں اپنے MPA سے ملاقات کرنے کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے سفارش کروانی پڑتی ہے کہ جی MPA صاحب اپنے علاقے میں موجود ہی نہیں یہ ہوتے. آپ کا بندہ ہے، آپ اس سے ملوا دیں ہمیں. یہ کہنا ٹھیک ہے، چاہتے ہیں ہم. نہیں دیکھیں بنیادی طور پر آپ لوگوں کو، جو آپ کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں جن کے آپ نمائندے ہیں وہاں پہ، ان کے ساتھ یار رابطہ تو کم از کم رکھیں نا. دیکھیں وہ بات نہیں وہ جو آپ کوئٹہ میں بیٹھے رہتے ہیں، جو اپنے علاقوں میں نہیں جاتے. نہیں جاتے، ظاہر ہے سیکورٹی حالات بھی ایسے ہیں. لیکن آپ نے جو ڈائلاگ کی بات کی، بڑی زبردست بات کی آپ نے، یہ تو سارے لوگ کرتے ہیں. اس ڈائلاگ کی صورتحال یہ دیکھیں نا کہ وہ جو ملی یکجہتی کمیٹی کی تھیں مارنگ بلوچ، ان کو آپ نے کر دی وہ لائف امپریزنمنٹ. پھر اہم بات آج کسی نے سوشل میڈیا پہ کی کہ جناب آپ جو ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو آپ کی جو اپوزیشن لیڈر جو اس وقت ہیں PTI نے بنائے ہوئے محمود خان اچکزئی، خود بلوچستان سے، تو کیا وہ خود ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو کیا اچھا ہوتا آج ان کو بھی آپ میٹنگ میں بٹھا لیتے یار.
کوئی بات کر لیتے ہیں یا سیپریٹلی ان سے کوئی میٹنگ کر لیتے ہیں. ڈیفینیٹلی. سو ڈائلاگ کی بات ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے, لیکن ڈائلاگ کے ساتھ ساتھ ہمیں جو پورا اعتماد ہے افواج پاکستان پہ کہ وہ کچھ کنکریٹ آگے اس چیز کو روکنے کے لیے کریں. بلوچستان میں یہ مسلسل جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ہم بیانیاں تو بہت بنا چکے ہوئے ہیں جی, انڈیا اور افغانستان ہے اور پوری دنیا میں اب تو یہ چیزیں چل رہی ہیں, لیکن اس کے آگے کی کیا حکمت عملی ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ جواب نہیں ملتا. میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام میں لیکن میں ابھی کمپلیٹ نہ کیجیے گا, جی بتائیں جاتے آپ. جاتے میں ہماری ایک میڈیا سے ریلیٹڈ بھی کوئی گپ شپ کر لینے دیں, اجازت دیں. جی پلیز آپ بتائیں. کہ آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ جو ایک اہم پوزیشن ہے اسلام آباد میں پرنسپل انفارمیشن آفیسر PIO, جو پاکستان پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ انفارمیشن منسٹری کا ہے اس سے جڑی ہوئی ہے, جس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ پوری انفارمیشن سسٹم کو حکومت کا ہے اور تھوڑا سا نیریٹو بلڈنگ اس ساری میں ان کا بڑا رول ہوتا ہے. تو وہ مبشر حسن تھے پہلے, تو ان کے تبادلے کی بازگشت چل رہی تھی بہت سے معاملات کی وجہ سے, تو ان کو آج ڈیجیٹل کمیونیکیشن کا ہیڈ بنا دیا گیا ہے. اور 2 نام گئے تھے آپ کے بقول بھی کہ رئیسہ عادل جو اس وقت ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ جو فارن میڈیا کو ڈیل کرتی ہیں ان کی ہیڈ تھیں, اور ایک شفقت عباس صاحب جو اس وقت پنجاب میں PID کے ہیڈ ہیں. تو ان دونوں کے ناموں میں سے رئیسہ عادل کو PIO کے طور پہ چن لیا گیا ہے, نوٹیفیکیشن ہو گیا. تو کانگریچولیشنز. بڑی ایک تو خود بھی وہ ماشاءاللہ زبردست محنتی خاتون ہے, میری ان سے انٹریکشن رہی ہے تھوڑی بہت. میں ایک اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. اور شفقت عباس صاحب بھی ماشاءاللہ ایک زبردست شفقت شخصیت عباس ہے. صاحب بھی انفارمیشن گروپ کے بڑے ہی اچھے آفیسر ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ رئیسہ عادل صاحبہ اور یہ شفقت عباس کا نام جو ہے وہ گیا تھا, اور دونوں جو ہے وہ اس پوزیشن کے لیے ڈیزرو کرتے تھے. رئیسہ عادل صاحبہ کو ابھی فوری طور پہ انہوں نے چارج دیا ہے, اور یہ جو ان کا DG ایکسٹرنل ونگ کا ہے اس کے ساتھ ان کا یہ چارج ہوگا, ایڈیشنل چارج ہوگا. میں بھی جب کوئی لگ جائے گا تو, بلکہ تیسرا بھی میں نے سنا ایک نام تھا, وہ بھی ہمارے مہربان ہی ہو سکتے ہیں مجھے جو اندازہ ہے. تو وہ اس وقت ان کی ملک سے باہر پوسٹنگ ہے, تو ابھی جب تک مجھے ان سے کنفرمیشن نہیں ہوتی میں نام نہیں لے سکتا. تو ان سے بھی پوچھا گیا تھا, لیکن چونکہ وہ اب پوسٹنگ کو یکدم چھوڑ کے آپ نہیں آ سکتے, صحیح ہے. تو اس لیے. اور رئیسہ عادل چونکہ اسلام آباد میں بھی تھیں اور کافی انہوں نے, آپ کو پتہ یہ جو ٹاکس بھی ہوئی ہیں اس میں بھی بڑا AP ونگ کا بڑا ایک رول رہا ہے اس میں, تو ان کو سینئرٹی کے طور پہ بھی منتخب کر لیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاؤں. شفقت عباس صاحب یہ جو موجودہ پوزیشن ہے, اس سے پہلے جوائنٹ سیکرٹری کی حیثیت سے اسلام آباد میں انفارمیشن منسٹری کو ہینڈل کرتے رہے ہیں آج سے کوئی 2-2.5 سال پہلے. تو ان کا بھی اسلام آباد کا تجربہ تھا, اور پھر آپ کو پتہ ہے پنجاب کا تجربہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. بالکل. اس لیے اب لیکن فوری طور پہ رئیسہ عادل صاحبہ کو انہوں نے چلیں ہم شفقت عباس صاحب کو بھی آنے والے دنوں کے لیے گڈ لک کہتے ہیں, آل دا بیسٹ کہتے ہیں. میں آخری سے 1 منٹ کی بات کر لوں کہ نو ڈاؤٹ جو پاکستان کی انفارمیشن منسٹری ہے, یہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے, یہ جو ہمارے CSS کر کے بھائی اور یہ سارے دوست آتے ہیں, نو ڈاؤٹ کہ ایک سے ایک قابل شخص یہاں پہ موجود ہے. پرابلم صرف ہوتا ہے کہ ہر حکومت کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں, اپنی پالیسیز ہوتی ہیں, وہ اپنے طریقے سے سسٹم کو چلانا چاہتی ہیں. ان کو انڈیپینڈنٹلی اس طرح سے نئی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے یا دیکھنے دیا جاتا, جس کی وجہ سے کچھ چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. ادروائز آئی مین کہ فل آف جیمس میں سمجھتا ہوں کہ PID. مجھے آپ نے ٹریگر کر دیا ہے, اور میں اب اپنے دل کی بات نہیں کروں گا. تو مجھے آخری بات آپ کی, یہ جو انفارمیشن منسٹری ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اچھا جی, مجھے وہ تو ایک الگ بات ہے نا یار, سن بات کرنے دینا. چونکہ اس کے وجہ سے یہ جو پورا انفارمیشن کے نام پہ نیریٹو بلڈنگ کا کام ہے, یہ کوئی نیریٹو بلڈنگ نہیں ہوتی. اس کے نتیجے میں میڈیا کے اندر بھی پرابلمز ہیں, اور مختلف حکومتیں جب حکومتوں سے باہر ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں جی کہ انفارمیشن منسٹری کو جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ختم کر دیں گے. یہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انکلوڈنگ عمران خان, انکلوڈنگ PMLN, انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی, اپنے اپنے مینیفیسٹو کے اوپر جائیں, غور و فکر کریں, اور یہ سوچیں
کہ کیا انفارمیشن منسٹری رہنی چاہیے یا ختم ہونی چاہیے. لیکن مجھ جیسے لوگوں کی رائے ہے کہ ختم ہونی چاہیے. یہ آپ کی آئیڈیل بات ہے، لیکن یہ اس موضوع سے ہٹ کے تھی، یعنی کہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں تھی. وہ جب آپ کی انفارمیشن گروپ کی بات کر ہاں، رہے ہیں تو یہ بات تو آپ ہوگی کے نزدیک ہونا چونکہ آپ چاہیے. نیریٹو بلڈنگ کی تعریفیں کر رہے تو تھے. جناب تو آپ آئیڈیل بات کر رہے ہیں نا. آئیڈیل تو پاکستان میں ماحول نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان جیسے ملک میں یہ آپ کی بات کبھی مانی بھی جائے گی بھائی دبے. چلیں ٹھیک ہے، نہ مانی جائے، لیکن ہم جیسے چلیں لوگ آپ یہ بات کرتے رہیں گے. بات کرتے رہیں گے تو پھر تو ہم افسروں کی تعریف ہی نہ کیا کریں، کیونکہ ڈپارٹمنٹ ہی غلط ہے یار. ٹھیک ہے، وہ دیکھیں ان آفیسرز یار انڈیویجول یہی اپنی جگہ پہ بریلینٹ میں ہو سکتے ہیں. انڈیویجولس ہی کی عرض کر رہا تھا. میں ایز اے انسٹیٹیوشن یہ سمجھتا ہوں کہ انفارمیشن گروپ کی قطن کوئی یہی ضرورت وجہ نہیں. بھائی جان میں نے کہا تھا کہ یہ دو سیپریٹ ٹاپکس ہیں. بہرحال ٹھیک ہے، آپ نے اپنا آئیڈیلزم پیش کر دیا. بالکل تو ٹھیک ہے، اجازت لیں. پھر لیتے ہیں. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.